اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من ٹی وی کے ویورز السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت منظر کی عکس بندی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ مظاہر قدرت ہیں جو آنکھوں کو تحد وسعت نگاہ دیکھ کر خیرہ کیے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم جنت کے ایسے باغ میں آ چکے ہیں جہاں ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہی سبزہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت گھری اور یہ خوبصورت مناظر ہم سب عقل والوں کے لیے کھلی دلیل ہیں کہ ہم ان پر غور و فکر کریں۔ جہاں دیکھیں سکون اور آرام، یہ ہریالی ہے اور ایک ایسا فرش ہے جو مخمل کی طرح ہے، جو ہر چیز کو سکون مہیا کرتا ہے۔ دن ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے یہ شجر و حجر زمین کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے شاید یہ سب سے بڑی نعمت انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ دیدہ زیب مناظر نہ صرف آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں بلکہ ماحول کو تر و تازگی بھی دیتے ہیں۔ یہاں پر نہ کوئی آپ کو آلودگی نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا پولوشن۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آلودگی، وہ کاغذ، وہ چیزیں، ان کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا، جبکہ پولوشن مینز دھواں، گرد و غبار کے طور پر میں نے کیا۔ یہ خوبصورت مناظر آپ خطۂ جنت الارضی سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کے دور و افتادہ پہاڑوں پر آپ کو زندگی کا ایک ایسا رنگ نظر آ رہا ہے جہاں ہر طرف زندگی آپ کو صبح کے وقت خوش آمدید کہنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ مناظر شاید ہی کسی آنکھ کو نہ بھائیں، مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی سبحان اللہ کہے بنا رہ سکتا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ پاک نے اور کس ترتیب کے ساتھ ان خوبصورت وادیوں کو سجا دیا ہے کہ انسان سوچ سکتا ہے مگر اس کے اندر سوچ کی فکر نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ مناظر اتنے ہی خوبصورت ہیں۔ اگرچہ زمین کہیں سے کٹی اور پھٹی ہے مگر پھر بھی اس کو خوبصورتی دینے کے لیے اس رب نے خاص طور پر یہ کمال رکھ دیا ہے۔ ان پہاڑیوں کے بیچوں بیچ وہ بہتے ہوئے جھرنے جو خوبصورتی کے مناظر پیش کرتے ہیں، وہ انسانی عقل سے ماورا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و عنایت ہے کہ دو طرف تو پہاڑ ہیں مگر بیچوں بیچ اس کے وہ خاص نعمت جسے زندگی کی علامت کہا جاتا ہے، وہ علامت موجود ہے۔ مراد من ٹی وی کے ویورز، یہ خطۂ ارضی کشمیر کی یہ خوبصورت جھلک ہے جو کہ ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہوتی ہے۔ نہ تو یہ وادی نیلم کا حصہ ہے اور نہ ہی وادی جہلم کا، بلکہ یہ ان سے ہٹ کر مظفر آباد کے قریب ایک علاقے کی منظر کشی ہے جہاں پر انتہائی خوبصورت مناظر آنکھوں کے لیے موجب حیرت بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر سکون اور امن کی آشا ایسے چلتی ہے جیسے کہ زمین ساکت ہو چکی ہو۔ آبادی اگرچہ قرب و جوار میں ہے اور جدید عمارات کی تعمیر کی وجہ سے گرمی کی حدت میں کچھ اضافہ پچھلے زلزلے کے بعد ضرور ہو رہا ہے، مگر یہ انتہائی خوبصورت مناظر ہیں۔ یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو ایک جھنڈ سا بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا پہاڑ کے آخر پر۔ یہ وقت کے ایک مشہور ولی کا در ہے جو تقریباً مظفر آباد سے قرب و جوار کی تمام اونچی اور بلند و بالا چوٹیوں سے نظر آتا ہے۔ یہاں کے درختوں میں یہ قدرتی طور پر پائے جانے والے انجیر اور قریبی آپ کو چیڑ کے درخت نظر آئیں گے۔ یہ ایسا پھل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے معدے کے لیے بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔
یہ پھل اس کے بیج بونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی افادیت و اہمیت آج کل اگائے جانے والے آرٹیفیشل قسم کے انجیروں سے کہیں اوپر ہے۔ یہاں پر جنگلی حیات کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو قرب و جوار سے یہاں پر نقل مکانی کر کے آ چکی ہے۔ یہ چرند و پرند اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی ایسی ثنا بیان کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ کوئی بندہ ان سے لطف اندوز ہوئے بنا نہیں رہ سکتا اور متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ یہاں کے وہ قدرتی چشمے جو آپ کو گرمیوں میں شدید ٹھنڈے اور سردیوں میں شدید گرم ہونے کی صورت میں ملیں گے، اور یہ کثیر تعداد میں پانی قدرتی طور پر آنے والا پانی آپ کو صحت کے ایسے باب کھولے گا کہ آپ کو ہزاروں بیماریوں سے شفا ملے گی۔ یہ پہاڑیاں اور سلائڈنگ کے اندر سے نکلنے والا پانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے منرلز موجود ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج کی یہ ڈاکومنٹری فلم اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نئے ویور ہیں مراد امان ٹی وی پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ان مناظر کے حوالے سے اپنی آراء کو کمنٹ باکس میں ضرور شامل کیجیے گا، اور اتنے دیدہ زیب اور خوبصورت مناظر شاید ہی آپ کو اس سے پہلے دیکھنے کو ملے ہوں کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں پھر سے ہوگی، تب تک کے لیے اپنے دوست اور اپنے میزبان کو اپنے اس چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔